الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج دو پاروں کی تلاوت مکمل ہوئی ہے۔ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مکمل ہمارا جو پروگرام ہے 15 دن کے لیے قرآن مجید کی تلاوت آپ کو پڑھ کر سنائیں اور پھر اس کی مختصر سی تفسیر کرتے رہیں۔ اللہ کرے کہ وحسن کو بھی اختتام تک ہمارا یہ مرحلہ پہنچے۔ میں اس وقت تمام ہی مرد و خواتین اور ہماری مائیں بہنیں جو یہاں بیٹھ کر قرآن مجید سماعت کر رہی ہیں اور سن رہی ہیں، اور روشنی ٹی وی کے ذریعے، اس چینل کے ذریعے بھی جتنے لوگ ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، سب کو میں رمضان المبارک کی آمد کے موقع پر مبارکباد دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کما حقہ ہمیں اس مہینے کی قدردانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ صحیح طور پر قرآن مجید کی تلاوت، اس کے معانی اور مفاہیم کو سمجھنا اور عمل کرنا اور اپنی زندگی کو قرآن مجید کے مطابق بنانا، اللہ پاک اس رمضان کی برکت سے یہ سب چیزیں ہم تمام کو نصیب فرما دے۔ اس وقت ایک بنیادی بات ذکر کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور انشاءاللہ کل سے پروگرام صحیح وقت پر یعنی کہ 1:30 بجے قرآن مجید کی تلاوت شروع ہو جائے گی، اور جتنا جلد ممکن ہو سکے آپ حضرات کو رخصت یہاں سے کر دیا جائے گا۔ کہ دیکھیے قرآن مجید کو، اس مہینے کو قرآن مجید سے بہت زیادہ خصوصی تعلق ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی مہینے میں اس قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ اس لیے علماء کرام نے لکھا ہے کہ جہاں پر ہم لوگ اور بہت ساری عبادتیں کرتے ہیں، وہیں پر خاص طور پر قرآن مجید کو اہتمام سے، پابندی کے ساتھ روزانہ پڑھنے کا ہمیں اپنا معمول بنانا ضروری ہے۔ روزانہ پڑھیں، ایسا نہ سمجھے کہ 2 پارے یہاں مولوی صاحب پڑھ کر سنا دیں گے تو آپ کا حق ادا ہو جائے گا، ایسا نہ سمجھیں، بلکہ آپ اپنے طور پر اپنے معمولات میں سے ایک معمول قرآن مجید کے پڑھنے اور تلاوت کرنے کا ضرور بنائیے گا۔ سحر سے لے کر کے سونے تک کے وقت ہمارے پاس ہے، تو اس میں سے جو وقت آپ متعین کر سکتے ہیں، جتنا متعین وقت کر سکتے ہیں کریں، اور کر کے قرآن مجید کی تلاوت کو آپ صحیح طور پر پڑھنے کی کوشش اور فکر کریں۔ اس لیے کہ قرآن مجید ہی وہ کتاب ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ ہے، اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ قرآن مجید کو کلام اللہ بھی کہا جاتا ہے اور کتاب اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ باقی جو اور کتابیں اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل فرمائی، تورات، زبور، انجیل اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے، موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے، اور بھی بہت ساری اللہ تعالیٰ نے چھوٹی بڑی کتابیں نازل فرمائی ہیں، ان سب کو کتاب اللہ تو کہتے ہیں لیکن کلام اللہ نہیں کہتے ہیں۔ یہ واحد قرآن مجید ہے جس کو کتاب اللہ بھی کہا جاتا ہے اور کلام اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ اسی لیے حضور علیہ السلام کا ایک فرمان ہے جس کا خلاصہ اور مطلب یہ ہے کہ تبرک بالقرآن فإنہ خرج من اللہ، قرآن مجید سے اصلی برکت حاصل کرو، حقیقی طور پر برکت اگر حاصل کرنا چاہتے ہو تو قرآن مجید کو پڑھو اور اس سے برکت حاصل کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کا وہ کلام ہے جو اللہ کی ذات سے نکلا ہوا ہے۔ فإنہ خرج من اللہ، اللہ کا وہ کلام ہے جو اللہ کی ذات سے نکلا ہوا ہے۔ تو دیکھو ماؤں، بہنوں اور سامعین اور ناظرین، ہم آپ سے خواہش یہی کرتے ہیں کہ رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے کو ہم صحیح طور پر قرآن مجید کی تلاوت میں لگا لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہم کامیاب ہو جائیں، اللہ کی رضا ہم کو مل جائے، اللہ کی خوشنودی ہم کو مل جائے۔ ویسے کرنے کے لیے تو بہت سارے اعمال ہیں، روزہ، نماز، ذکر اور جو ہے سو صدقہ اور خیرات، بہت سارے عمل کرتے ہیں لوگ اور کرنا بھی چاہیے۔ اللہ کرے کہ ہر ایک کو توفیق مل جائے، لیکن ساتھ ساتھ قرآن مجید کو پڑھنے کا معمول بھی بنائیں۔ پڑھنا نہیں آتا ہے تو پڑھنا سیکھیں، اور آج کے زمانے میں تو آپ کا یہ بولنا کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا اللہ کے نزدیک عذر شمار نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ اتنے ذرائع ہیں، اتنے اسباب ہیں اور اتنے طریقے ہیں کہ آپ قرآن مجید کو آسانی سیکھ سکتے ہیں۔
اس لیے مائیں بہنیں مرد عورتیں خواتین جتنے لوگ بھی ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں ہم ان سے گزارش کرتے ہیں کہ قرآن مجید کو صحیح طور پر پڑھنا سیکھ لیں اور سیکھ کر کے اس کو پڑھنے کی عادت ڈالیں انشاءاللہ بہت جلد آپ کو قرآن مجید کا پڑھنا آ جائے گا۔ آج جو مسلمانوں کے حالات ہیں ملک و ملت کے حالات ہیں ہر اعتبار سے مسلمان آج پریشان نظر آتا ہے۔ ہر تیسرے مسلمان کو پوچھئے وہ کچھ نہ کچھ اپنا رونا روتا ہے۔ ذلت و رسوائی ہمارا مقدر بنی ہوئی ہے، جگہ جگہ دیکھیے، کہیں پر مدارس، کہیں پر مساجد، کہیں پر مکاتب، کہیں پر علماء، کہیں پر مسلمانوں کی بستیاں وغیرہ وغیرہ دشمنان اسلام کے نشانے پر ہیں۔ وجہ اس کی یہی ہے ماں اور بہنوں، دوستوں اور بزرگوں کہ ہم نے قرآن مجید سے اپنے تعلق کو توڑ دیا۔ ہم نے قرآن مجید کو محض برکت کی کتاب سمجھا، قرآن مجید کو تابدانوں میں سجانے کے لیے ہم نے رکھ لیا، تاخوں میں سجانے کے لیے ہم نے اس کو اچھے طریقے سے جلدان لگا کر کے اور اچھے باکس میں رکھ کر کے ہم نے اپنے گھر کے سب سے اوپر والے جگہ میں رکھ دیا، لیکن پڑھنا ہم سے نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے کم از کم رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ ہے، ایک مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو عنایت فرماتے ہیں کہ جو بندے قرآن مجید سے اپنا رشتہ توڑ چکے ہیں ایسے بندے واپس آئیں اور قرآن مجید سے اپنے تعلق کو جوڑ لیں۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ نے بہت پہلے کہا تھا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ قرآن کو چھوڑ دیا ہم نے، ذلت و رسوائی ہمارا مقدر بن گئی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن سے وابستہ ہو جائیں، ہماری صبح، ہماری شام، ہمارے کاروبار، ہماری معاشرت، ہمارے اخلاقیات، ہمارے معاملات، ہمارے مسائل، ہماری عبادتیں، ساری کی ساری چیزیں قرآن مجید کی روشنی میں اگر آج ہو جائیں تو پھر دنیا کی کسی حکومت اور طاقت کے اندر یہ مجال نہیں ہے کہ وہ کسی مسلمان کی جانب نگاہ اٹھا کر کے بھی دیکھے۔ کیا وجہ تھی؟ حضرات صحابہ کرام کی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تعداد میں بھی کم تھے لیکن پھر بھی ساری دنیا کے اوپر ان کی ہیبت اور ان کا خوف غالب تھا۔ دنیا ان کے قدموں میں آتی تھی۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی تھی کہ انہوں نے قرآن مجید کو اپنا دستور زندگی بنایا، دستور حیات بنایا، قرآن مجید کو انہوں نے مشعل راہ بنایا، ہر چیز میں قرآن مجید سے رہنمائی حاصل کرتے تھے۔ آج میں اور آپ بس نئی دنیا میں کھوئے جا رہے ہیں، نئی تہذیب میں کھوئے جا رہے ہیں، قرآن مجید کو ہم لوگ اپنے ہاتھوں سے چھوڑ رہے ہیں۔ تو دوستوں اور بزرگوں، ماں اور بہنوں، یہ میری اور آپ کی غفلت کا نتیجہ ہے کہ جو آج حالات میرے اور آپ کے خلاف ہیں اس کی سب سے اہم اور بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو ترک کر دیا اور چھوڑ دیا، قرآن سے تعلق کو ختم کر دیا۔ قرآن مجید پڑھنے کی عادت ڈالیں، ابھی سے عادت بنائیں، سیکھیں، آہستہ آہستہ اپنے بچوں کو سکھائیں، اپنی نسلوں کو سکھائیں۔ غرض ہے کہ ہمارے قرآن کے اندر اگر ہم نے اپنے گھرانوں کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کیا تو سارے مسائل ہمارے آسانی سے حل ہو جائیں گے۔ جتنے اختلافات، انتشار اور آپسی لڑائی جھگڑے، رشتوں کو توڑنا اور دلوں کے اندر کدورتوں کا ہونا، یہ ساری کی ساری چیزیں قرآن مجید کی تلاوت کی برکت سے انشاءاللہ ختم ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ خیر اور برکت کے نزول کے فیصلے فرمائیں گے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے شوہروں کو بتلائیں کہ کاروبار کو جا رہے ہیں، تجارت کے لیے جا رہے ہیں، ملازمت نوکری پر جا رہے ہیں، جاب کے لیے جا رہے ہیں، تو قرآن مجید کی تلاوت کر کے جاؤ بھائی۔ جتنا بھی آپ کو قرآن پڑھنا آتا ہے، گھر سے باہر نکل رہے ہیں قرآن مجید پڑھو، گھر میں پڑھ کر کے باہر نکلو، اللہ کی حفاظت کے اندر تم آ جاؤ گے، اللہ تعالیٰ کی رحمت تمہیں گھیر لے گی، اللہ کی جانب سے غیبی فرشتے تمہاری حفاظت فرمائیں گے، حادثات سے حفاظت ہوگی، بلاؤں سے حفاظت ہوگی، نزل بد سے حفاظت، یہ ساری کی ساری چیزوں کا علاج اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں رکھا ہے۔ لیکن ماں اور بہنوں، افسوس اس بات کا ہے کہ ہم مسلمان قرآن مجید کو پڑھنا نہیں جانتے۔ دنیا کی ہر چیز ہم کو معلوم ہے، انٹرنیٹ ہم کو معلوم ہے، یوٹیوب ہم کو معلوم ہے، فیس بک ہم کو معلوم ہے، واٹس ایپ ہم کو معلوم ہے، انسٹاگرام ہم کو معلوم ہے، دنیا بھر کی ہر چیز ہمیں اور ہمارے بچوں کو معلوم۔ اگر نہیں معلوم ہے تو قرآن مجید پڑھنے کا طریقہ اور تجوید کیا ہے، قرآن مجید میں اللہ نے کیا کہا ہے اور کیا فرمانا چاہتے ہیں، یہ ہماری اولاد کو، ہمارے بچوں کو نہیں معلوم۔
قصور کس کا ہے؟ میرا اور آپ کا قصور ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کو قرآن مجید کی عظمت و تقدس سے واقف نہیں کرایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم خود واقف نہیں ہیں۔ اس لیے یہ رمضان المبارک کو آپ اپنے لیے دینی انقلاب کا ذریعہ بنائیے اور قرآن مجید سے اپنے تعلق کو جوڑیے۔ قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا ہے تو پڑھنا سیکھیے، اور آتا ہے تو خوب پڑھیے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، اور پھر اپنی زندگی کو قرآن مجید کے مطابق ڈھالنے کی کوشش اور فکر کیجیے۔ عملی طور پر بھی ہمارے اندر قرآن کریم آنا چاہیے، تب جا کر کے یہ امت مسلمہ کامیاب ہو سکتی ہے دنیا کے اندر، ورنہ اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں۔ قرآن سے وابستہ جب انسان ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود بخود اس کے مقام کو بلند فرما دیتے ہیں، خود بخود لوگوں کے دلوں کے اندر اس کی عظمت اور تعظیم پیدا ہو جاتی ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دے کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ قرآن مجید کو جس کپڑے میں ہم لوگ لپیٹ کر رکھتے ہیں اس کو جزدان کہتے ہیں۔ جزدان کے بارے میں علماء کرام نے لکھا ہے اس کا ادب اور طریقہ یہ ہے کہ جب اس کو دھویا جائے تو اس کا پانی نالیوں میں نہ ڈالا جائے، بلکہ کسی کونے میں یا کسی درخت کے پودے کے میں ڈال دیا جائے، جھاڑ کے اس کے اندر ڈال دیا جائے تاکہ بے ادبی نہ ہو اس پانی کی۔ بھائی آپ کے شہر کی ٹاپ دکان سے اچھا قیمتی کپڑا خرید کر لائیں رمضان کے لیے، لیکن جب میلا ہوگا تو آپ دھوئیں گے تو اس کا پانی یقیناً نالی ہی میں جائے گا، اس کو آپ عزت اور احترام کے ساتھ کہیں پر نہیں رکھ سکتے ہیں۔ لیکن قرآن مجید کو جو کپڑا لپیٹا جاتا ہے اس کے بارے میں حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ اس کا بھی ادب کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو پانی ہے کوئی معمولی کپڑے کا نہیں ہے، بلکہ قرآن سے وابستہ ہونے والے کپڑے کا پانی ہے۔ آپ چاہے لاکھوں روپے میٹر والا کپڑا خریدتے ہیں لیکن آپ کے پاس اس کپڑے کی اہمیت نہیں، لیکن قرآن مجید سے مس ہونے اور ٹچ ہونے کی وجہ سے جزدان کا جو اہمیت بڑھ گئی ہے، جزدان کا جو مقام و مرتبہ بڑھ گیا ہے وہ آپ کے کپڑے کا نہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ وجہ کیا ہے؟ ایک چھوٹا سا کپڑا، معمولی سا کپڑا قرآن کو لگنے سے اس کے پانی کو نالی میں ڈالنے سے منع کیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے کلام سے ٹچ ہو چکا ہے، وہ اللہ کے کلام سے لگ چکا ہے، اس وجہ سے اس کا مقام اور مرتبہ بڑھ گیا۔ تو سوچو دوستو، میں اور آپ، میری اور آپ کی زندگیاں اگر قرآن مجید سے مس ہو جائے اور ٹچ ہو جائے اور قرآن کے مطابق میری اور آپ کی زندگی گزرنے لگ جائے تو کیا میری اور آپ کی اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت نہیں فرمائیں گے؟ کیا میرا اور آپ کا مقام دنیا والوں کی نظروں میں نہیں بڑھے گا؟ یقیناً بڑھ جائے گا، لیکن ہم عمل تو کر کے دیکھیں، ہم اپنے آپ کو قرآن میں ڈھال کر تو دیکھیں، اپنی زندگیوں میں قرآن کو لا کر تو دیکھیں۔ اس لیے میں اپیل اور خواہش کرتا ہوں کہ اس رمضان المبارک کو خاص طور پر اپنے لیے دینی اور قرآنی انقلاب کا ذریعہ سمجھیں اور قرآن مجید کثرت سے پڑھنے والے بنے۔ سحر میں پڑھ سکتے ہو تو سحر میں، فجر میں، 9 بجے، 10 بجے، جب بھی آپ کو فارغ وقت ملے قرآن لیجئے اور بیٹھ جائیے، قرآن لیجئے اور بیٹھ جائیے۔ اتنا قرآن مجید پڑھیے کہ قرآن سے آپ کے دل میں سچا اور پکا عشق اور محبت ہو جائے۔ اور جب قرآن مجید سے عشق ہو جاتا ہے نا، تو جب قرآن مجید کے پڑھنے میں جو مزہ آتا ہے دنیا کی کسی اور چیز کے اندر وہ مزہ نہیں آتا ہے۔ حلاوت ایمان نصیب ہوتی ہے تلاوت قرآن کے ذریعے سے۔ اس لیے آپ مائیں بہنیں اس بات کی فکر کریں کہ قرآن مجید کو کثرت سے پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو اور سارے عالم کے مسلمانوں کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ اس موقع پر میں ایک اعلان بھی، چونکہ بہت سارے لوگ ہمارے اس پروگرام کو دیکھتے ہیں تو میں یہ اعلان کرنا مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ کے شہر کے اندر دارالعلوم سعیدیہ کے نام سے ایک ایسا مدرسہ کھل رہا ہے جس میں دین اور دنیا دونوں کی تعلیم دی جائے گی۔ یعنی اگر ایک ایگزامپل، چھوٹی سی مثال دے کر میں آپ کو بتلاؤں کہ اگر 5 سال میں آپ اپنے بچے کو ہمارے مدرسے میں داخل کریں گے تو 10ویں سال کا جب آپ کا بچہ ہوگا تو انشاءاللہ 5th کلاس بھی وہ پاس ہو جائے گا اور قرآن مجید کا حافظ بھی بن جائے گا۔ تو حافظ قرآن کے ساتھ ساتھ 5th کلاس پاس کر کے ہم آپ کے بچوں کو انشاءاللہ پڑھانے کی فکر اور کوشش کر رہے ہیں۔ مارا پلی میں مسجد اقصیٰ کے بالکل بازو یہ ادارہ ہے اور 15 رمضان المبارک سے اس کے اندر ایڈمیشن کا آغاز اور شروعات ہو رہے ہیں۔
آپ خواتین سے، ماؤں بہنوں سے، دیکھنے والوں سے، سننے والوں سے، سب سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ آج کہیں ہمارے بچے کو دین مل رہا ہے تو دنیا نہیں مل رہی، دنیا مل رہی ہے تو دین سے ہمارے بچے بے بہرا ہو رہے ہیں۔ اس لیے ہم شہر کے علماء کرام نے یہ سوچا اور پلان بنایا اور ایک منصوبہ بنایا کہ کیوں نہ ہم اپنے نونہالوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے ملت کے اور اپنی قوم کے نسل کو، نئی نسل کو دین اور دنیا دونوں سے ہم لوگ آراستہ کریں گے انشاءاللہ۔ یہ کوشش یہ آغاز کیا جا رہا ہے، آپ مائیں بہنیں دعائیں بھی کرتے رہیں اور پھر اپنے احباب کو اور معاونین کو اس جانب توجہ بھی دلاتے رہے۔ اللہ تعالی ہماری اس مساعی کو قبول فرمائے اور رمضان المبارک کو ہم سب کے لیے خیر کا ذریعہ بنائے اور دینی اور قرآنی انقلاب کا ذریعہ بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔